اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ناظرین، غزوات کے متعلق آج کا یہ لیکچر دوسرا ہے اور انتہائی اہم لیکچر ہے۔ سابقہ لیکچر کے اندر غزوہ بدر تک کے جو حالات تھے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، تو آج غزوہ بدر کے بعد جو حالات اور واقعات پیش ہوئے ان کے متعلق بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ، غزوہ بنو سلیم غزوہ بدر کے کتنے دن بعد پیش آیا؟ تو جواب یہ ہے، غزوہ بدر کے 7 دن بعد یہ غزوہ پیش آیا۔ غزوہ بنو سلیم کے وقت مدینہ میں نائب کون تھے؟ یہ آج کا ہمارا دوسرا سوال ہے۔ تو سبا بن عرفۃ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع پر مدینہ میں نائب بنایا گیا۔ اگلا سوال یہ ہے، بنو سلیم کے چشمے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا، اس چشمہ کا نام کیا تھا؟ تو اس کا نام تھا قدر۔ اس وجہ سے غزوہ بنو سلیم بمقام قدر بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اس غزوہ کا علم سفید تھا، علم کا رنگ سفید تھا، جبکہ علم بردار کون تھے؟ تو جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال ہے، غزوہ بنو سلیم میں اسلامی لشکر کی تعداد 200 تھی، مال غنیمت میں کتنے اونٹ ملے تھے؟ تو جواب یہ ہے 500 اونٹ مال غنیمت میں ملے تھے۔ اگلا سوال ہے، غزوہ بنو سلیم میں یسار نامی غلام گرفتار ہوا تھا، یہ بتائیں بنو سلیم کس قبیلہ کی شاخ ہے؟ تو بنو سلیم قبیلہ غطفان کی شاخ ہے۔ اصل میں ہوا یوں کہ مسلمانوں کو شعبہ اطلاعات نے، جو مسلمانوں کے اطلاعات کا شعبہ تھا، اس نے یہ اطلاع فراہم کی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینہ پر چڑھائی کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کے ہمراہ ان کے اوپر دھاوا بول دیا تاکہ ان کو حملہ کرنے کی جرت نہ ہو۔ وہ لوگ بھاگ گئے اور مسلمانوں کو 500 اونٹ بطور مال غنیمت کے ملے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قدر کے کیا معنی ہیں؟ تو یاد رکھیے، قدر کے معنی مٹیالہ رنگ، کیونکہ یہاں اس رنگ کے پرندے اس چشمے کے اوپر آیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس چشمے کا نام قدر رکھ دیا گیا۔ اگلا سوال ہے، غزوہ بنو سلیم کس ماہ میں پیش آیا؟ تو یاد رکھیے شوال 2 ہجری میں۔ اگلا سوال یہ، اسما نامی یہودیہ کو کس نے قتل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجو میں اشعار پڑھا کرتی تھی؟ تو عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک نبینہ صحابی ہیں، انہوں نے اس کو قتل کیا 26 رمضان 2 ہجری کو۔ چونکہ یہ بھی ایک قسم کا سریہ شمار کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، ابو عفق ایک یہودی ہے، 120 سال کی عمر کا بوڑھا یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اشعار کہا کرتا تھا، اس کو کس نے قتل کیا؟ تو حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، شوال 2 ہجری کے اندر، جو یہ بھی ایک قسم کا سریہ ہی شمار کیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مدینہ میں یہود کے کتنے قبائل تھے؟ تو یاد رکھیے مدینہ کے اندر یہود کے 3 قبائل تھے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، مدینہ میں یہود کا بہادر قبیلہ کون سا تھا؟ تو سب سے بہادر قبیلہ، رعب و دبدبے والا قبیلہ، مال و دولت میں سب سے امیر قبیلہ یہودیوں کا بنو قینقاع تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ غزوہ بنو قینقاع کب پیش آیا؟ تو درست جواب ہے شوال کو 2 ہجری، 15 شوال کو یہ غزوہ پیش آیا۔ اگلا سوال یہ ہے، غزوہ بنو قینقاع کا سبب کیا تھا؟ تو یہود کا ایک مسلمان عورت سے چھیڑ خانی، بنو قینقاع کے کسی یہودی نے ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی، ایک سنار کے پاس گئی جو یہودی تھا، وہاں بیٹھ گئی، تو یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا اس عورت نے۔ تو اس پر اس سنار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف سے باندھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب وہ بیچاری اٹھی تو اس پر بے پردہ ہو گئی، یعنی اس کا چہرہ کھل گیا، تو یہودیوں نے قہقہ لگایا
اس پر اس عورت نے چیخ پکار مچی، جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سونار پر حملہ کیا، اسے مار ڈالا۔ جواباً یہودیوں نے بھی مسلمان پر حملہ کر کے اسے شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد جو شہید مسلمان کے گھر والے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود کے خلاف فریاد کی۔ اس کے نتیجہ میں یہ غزوہ ہوا۔ اگلا سوال یہ ہے، بنو قینقاع کا کتنے دن محاصرہ رہا؟ تو 15 دن ان کا محاصرہ رہا۔ اگلا سوال ہے، غزوہ بنو قینقاع کے دوران مدینہ میں امیر کون تھے؟ تو یاد رکھیے، غزوہ بنو قینقاع کے درمیان مدینہ کے امیر حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بنو قینقاع کے کل کتنے جنگی بہادر تھے؟ تو کل ان کے 700 جنگی بہادر تھے، جن میں سے 400 قلعہ کی حفاظت پر جبکہ 300 زرہ پوش تھے، کل 700 بندے تھے۔ اگلا سوال یہ، غزوہ بنو قینقاع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا زرہ پہنا ہوا تھا؟ تو ذات الفضول نامی زرہ آپ نے پہنا ہوا تھا۔ یہی وہ زرہ ہے جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر کی طرف جاتے وقت دیا تھا۔ یاد رکھیے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو سانپ نے ڈس لیا تھا، جس کی وجہ سے یہ شرکت نہ کر سکے۔ اگلا سوال یہ ہے، بنو قینقاع کی جلاوطنی عبداللہ بن ابی منافق کے، عبداللہ بن ابی منافق کی بے حد اصرار پر ہوئی جلاوطنی کی ذمہ داری کن کو دی گئی؟ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ایک قول یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ممکن ہے کہ دونوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہو۔ اگلا سوال یہ، کتوم نامی کمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ملا؟ تو یہ کمان بھی بنو قینقاع کے مال سے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، غزوہ بنو قینقاع میں مسلمانوں کے علم بردار کون تھے؟ تو جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا ہمارا سوال ہے، مال غنیمت جمع کرنے کا کام کس نے انجام دیا؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کمانیں، 3 تلواریں، 3 نیزے اور 2 زرہیں اپنے لیے منتخب فرمائے، اور مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا گیا۔ اگلا سوال ہے، غزوہ سویق میں کفار کا سردار کون تھا؟ تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس میں کفار کا سردار ابو سفیان تھا۔ غزوہ سویق میں کفار کے کتنے سوار تھے؟ تو کل 200 سوار تھے۔ اگلا سوال یہ، غزوہ سویق میں ابو سفیان کس یہودی کے پاس ٹھہرا جو کہ بنو نذیر کا خزانچی بھی تھا؟ تو جواب یہ ہے سردار سلام بن مشکم، اس کے پاس ٹھہرا۔ اس سے پہلے یہ حیی بن اخطب کے پاس گیا تھا، مگر اس نے اپنا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اگلا سوال یہ، غزوہ سویق کو سویق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس غزوہ میں کفار ستو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس وجہ سے اس کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ، غزوہ سویق کیوں ہوا؟ پس منظر کیا ہے؟ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب بدر کے اندر کفار کو شکست ہوئی تو اس پر ابو سفیان نے یہ قسم اٹھا لی کہ جب تک ان کا بدلہ نہیں لے گا تو غسل جنابت بھی نہیں کرے گا، سر کو بھی پانی سے نہیں دھوئے گا۔ تو اپنی اس قسم کو مکمل کرنے کے لیے یہ غزوہ ہوا ہے۔ اگلا سوال، غزوہ سویق کے دوران مدینہ میں نائب کون تھے؟ تو ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ سویق کے موقع پر مدینہ کا نائب بنایا گیا۔ اگلا سوال یہ، غزوہ بدر کے بعد پہلا خمس کون سا تھا؟ تو غزوہ بدر کے بعد جو پہلا خمس تھا وہ غزوہ بنو قینقاع کا تھا۔ اگلا سوال یہ، غزوہ سویق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی 9 ذی الحجہ کو ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شادی کے لیے ختمی زرہ کن کو فروخت کی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کی 480 درہم میں۔ آپ نے بعد میں وہ زرہ واپس کر دی۔ چنانچہ ذی الحجہ 2 ہجری کے واقعات چل رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے متعلق بھی یہی آتا ہے کہ 2 ہجری ذی الحجہ کے اندر یہ شادی ہوئی، اس وجہ سے
یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ اگلا سوال یہ، محرم کے 10ویں دن کا روزہ کیا کہلاتا ہے؟ تو محرم کے 10ویں دن کا روزہ عاشورہ کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، صدقہ فطر کا حکم عید سے کتنے دن پہلے آیا؟ تو یاد رکھیے صدقہ فطر کا حکم عید سے 2 دن پہلے آیا۔ روزے کس ماہ میں فرض ہوئے؟ تو روزے شعبان میں فرض ہوئے، جبکہ رمضان کے فرض ہوئے، یعنی رمضان کے روزے شعبان کے مہینے میں فرض ہوئے۔ اگلا سوال ہے، غزوہ ذی امر کب پیش آیا؟ تو غزوہ ذی امر محرم 3 ہجری کے اندر پیش آیا۔ اس غزوہ کے دیگر نام کون سے ہیں؟ اس کو غزوہ انمار بھی کہتے ہیں، غزوہ غطفان بھی کہتے ہیں، کیونکہ غطفان اور انمار لوگوں کے خلاف یہ ہوا، اس وجہ سے یہ 2 نام بھی ہیں۔ اس غزوہ میں کل کتنے مسلمان شریک تھے؟ اس غزوہ کے اندر کل 450 مسلمان شریک تھے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، راستہ میں بنو سالبہ کا کون سا شخص گرفتار ہوا پھر مسلمان ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں دے دیا اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک پہنچایا۔ تو جواب یہ ہے کہ ان کا نام تھا جبار۔ ہمارا اگلا سوال یہ، اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 ماہ مدینہ سے باہر رہے، اس دوران مدینہ کے نائب کون تھے؟ تو یاد رکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ ذی امر کے موقع پر جانشین مقرر کیا گیا۔ اگلا سوال، ذی امر ایک چشمے کا نام ہے، کون لوگ مدینہ پر چڑھائی کا سوچ رہے تھے جن کے خلاف یہ غزوہ ہوا؟ تو یاد رکھیے بنو سالبہ اور محارب، ان کی ایک جمعیت کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ یہ چھاپہ مارنے کے لیے، مدینہ پر چھاپہ مارنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ داسور نامی یا غورس نامی ایک دیہاتی اسی غزوہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تلوار لے کر کھڑا ہوا اور کہا من یمنعک منی۔ بہرحال کچھ سیرت نگار کہتے ہیں اس کا تعلق غزوہ ذی امر کے ساتھ نہیں بلکہ غزوہ ذات الرقاع یا کسی اور غزوے کے ساتھ ہے۔ ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غزوہ ذی امر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ غزوہ بحران کب پیش آیا؟ تو غزوہ بحران ربیع الثانی 3 ہجری کے اندر پیش آیا۔ اس غزوہ میں کل کتنے شرکاء تھے؟ تو اس غزوہ کے اندر کل 300 شرکاء تھے۔ بحران کہاں واقع ہے؟ تو حجاز کے اندر فرا کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے، ایک معدنیات سے مالا مال جگہ ہے، اس کو بحران کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی بنو سلمہ کے کچھ لوگ چڑھائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے مدینہ پر، لیکن لڑائی نہیں ہوئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن مقیم رہے؟ تو 2 ماہ تک، ربیع الثانی اور جمادی الاول کے یہ 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 ماہ قیام رہے۔ یاد رکھیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک قسم کی طلایہ گردی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے، اس غزوہ کے وقت مدینہ میں نائب کون تھے؟ تو یاد رکھیے اس غزوہ کے وقت مدینہ میں نائب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو ناظرین یہ تھے وہ غزوات جو غزوہ احد سے پہلے پیش آئے۔ تو ان 2 لیکچر میں ہم نے غزوات اور سرایا کا سلسلہ اکٹھے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ غزوات کا سلسلہ علیحدہ ہوگا اور سرایا کا سلسلہ علیحدہ سے ہوگا، اور سرایا کے سلسلے میں 6 ہجری تک کے سرایا تقریباً ہم بیان کر چکے ہیں، دیگر لیکچرز کے اندر آپ ان کو سن سکتے ہیں۔